اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھنے کے لیے پہلے قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھنے کے لیے پہلے قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے برادر مکرم مخدوم محترم، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کلپ پر آپ کچھ تبصرہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس پر دو توجیہیں اس کی ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے سے پہلے قرآن سمجھو۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت کا اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ قرآن سے بھی زیادہ عظمت و شان رکھتا ہے کہ جب تک قرآن سمجھ نہ آئے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام کیسے سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ توجیہ تو اہل بدعت کے ہاں بھی شاید تسلیم نہ کی جائے اور وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں، دوسری توجیہ البتہ وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے قرآن پڑھ لو۔ قرآن جو شرک اور کفر کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ چیزیں کفر ہیں، یہ شرک ہیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے کلام میں خود ہی سوچ و بچار کر لو کہ کون کون سے مقامات پر شرک آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کون ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے؟ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ، مشرک بھی کہتا ہے اللہ، لیکن ہدایت کے بخشش والا مشرک جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ تو واقعہ قرآن پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت یہ ان مشرکین سے بھی دو قدم آگے ہے۔ قرآن پاک ہم نے پڑھا، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین و آسمان کائنات میں کچھ بھی رب سے نہیں چھپا ہوا۔ لیکن جب ہم نے ادھر دیکھا کہ یہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور کیا چیز ہو تم پر نہاں بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود، کہ حضور کی شان یہ ہے کہ ان پہ کچھ نہیں چھپا ہوا۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ شرک کرنے والا کون ہے۔ ادھر قرآن کو ہم نے پڑھا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ لیکن خان سے بریلی ہدایت کے بخشش میں کہتا ہے، واقعہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو ذلت کے بعد جو عزت ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام ہو، الیاذ باللہ۔ تو یہ بات ہم ان کی مانتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ، شرک اور کفر اور بدعت وغیرہ کے بارے میں آپ کو قرآن باتیں سمجھائے گا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھتے جاؤ کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، رسم کیا ہے، رواج کیا ہے۔ وہ قرآن سے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی اور یہاں فرق ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال اور میں دیتا ہوں، قرآن تو ساری کائنات کو یہی سبق دیتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اچھا، پھر قرآن یہ بھی سبق دیتا ہے انسانیت کو کہ تم جہاں کہیں ہو فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف جھکو اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ سجدہ اللہ ہی کو کرو۔ لیکن جب ہم خان صاحب کا ہدایت کے بخشش دیکھتے ہیں تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عشاق سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، یعنی میری نیت تو ادھر کی نہیں ہے، تمہاری ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت کہتا ہے میری نیت نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کا منکر اور دشمن ہے۔ تو واقعہ اس نے جو مطلب ہے اس قسم کی باتیں کہی ہیں تو وہ قرآن پڑھنے سے ہمیں سمجھ ہے۔ اگر تو بریلویوں کا یہی مفہوم ہے تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، اگر وہ پہلے والا مفہوم ہے تو وہ بتا دیں، چلو پھر ہم اس کے متعلق کچھ عرض کر دیں گے۔